رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں۔ ایک بندہ کہے وضو ہی کرنا ہے نا تو چلو ٹونٹی کے قریب پاؤں ہیں، پہلے میں پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں چہرہ دھو لوں گا، ہاتھ تو بعد میں بھی دھل جائیں گے، وہ وضو نہیں ہوگا۔ نماز ہی پڑھنی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے جو پڑھنی ہے، پہلے بیٹھے بیٹھے میں سجدے کر لیتا ہوں، بعد میں رکوع کر لوں گا تو قیام آخر میں کر لوں گا، کام تو وہی ہے۔ لیکن یہ سنت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ محمد کریم نے ایسی نماز نہ پڑھائی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ سکھائی ہے۔ اس کی کیفیت طے ہے، اس طرح پڑھنی ہے۔ 210 روایتیں جب بتائیں کہ اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، رفع الیدین کیا کرتے، یہ سنت ہے۔ ایک ایک انگلی اٹھانے کی نیکیاں ملتی ہیں، یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ رکوع کی طرف جاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو پھر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ یہ نماز ہے سنت کے مطابق۔ اگر کوئی بھی صحیح حدیث آج تک نہیں مل سکی کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا ہو، 6 مہینے پہلے آپ کی وفات کے وائل بن حجر سردیوں میں گئے ہیں، چادریں لی ہوئی تھی صحابہ نے، كانوا يرفعون ایدیہم تحت ارضیتہم چادروں کے نیچے سے بھی ہاتھ اٹھائے انہوں نے۔ اور تلخیص الحبیر کی روایت ہے فما زالت تلک صلاة حتی لقی اللہ زندگی کی آخری نماز تک اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھی ہے۔ تو جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔